بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، تلنگانہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اکرم نور. آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک متاثرہ فیملی جن کے ساتھ ماموں اور بھائی کے ان کے مطابق جو ہے انہوں نے زیادتی کی ہے. تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے اور اس معاملے میں وہ فردر کیا چاہتے ہیں اور یہ کیا ہوا ہے. معاملات سارے یہ ہیں کہ میں ہوں فیصل مرتضیٰ کا بھانجا. ٹھیک ہے، فیصل مرتضیٰ کی یہ بڑی بہن ہے اور یہ چھوٹی بہن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان کا جو ہے پہلے ایک جگہ شادی ہوئی تھی. ان کے شوہر کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. وہاں پہ ڈیتھ ہوئی تو وہاں سے جو کچھ ملا، سونا ملا، پیسے ملے، وہ فیصل مرتضیٰ اور اس کا سسر جو ہے، جو کہ عبد القیوم ہے، ماسٹر عبد القیوم، ادھر تلنگانہ میں بڑے جو ہے نا وہ مشہور اور معروف جو ہے نا وہ اسکول ٹیچر رہے ہیں، ریٹائرڈ ہیں. تو ان دونوں نے جو ہے وہ تعلق کہاں سے؟ تعلق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تلنگانہ سے ہی ہے. پیڑا فتحال کے رہنے والے ہیں اور ہیں تلنگانہ کے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں جو وہاں سے پہلے شوہر سے جو چیز ملی وہ دونوں سسر اور داماد جو ہیں وہ مل کر کھا گئے. ٹھیک ہے. پھر سسر کے ہی کہنے پہ اور سسر کے ہی لائے ہوئے رشتے پہ فیصل مرتضیٰ نے اپنی اس بہن کا جو ہے دوبارہ نکاح کیا. ٹھیک ہے. اور پچھلے سال مئی کے مہینے میں جو ہے نا ان کی اس شوہر کی بھی ڈیتھ ہو گئی. فیصل مرتضیٰ نے لڑائی جھگڑا کر کے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایک قسم کا وہ دنگل کر کے نا ان سے جو ان کے حصے کی زمین بنتی تھی وہ بھی لی اور جو سونا تھا وہ بھی لیا. جو زمین ملی وہ اس نے عبد القیوم کے بیٹے اور اپنے سالے عبد الرؤف کے نام کر دی. وہ ساری کی ساری زمین جتنی ملی وہ ساری اس کے نام کر دی بہن سے لے کے. اور بہن سے بھی لی اس طرح کے زور زبردستی کے ساتھ لے کے ادھر سے لے کے آئے ہیں. پنڈی رہتا ہے فیصل مرتضیٰ جو کہ میرا ماموں ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا بھائی ہے. پنڈی اسپیشل برانچ میں ایس پی صاحب کا ڈرائیور ہے. وہاں سے عبد القیوم یہاں سے اسپیشل گاڑی لے کے گیا ہے کہ جی آؤ میں تمہاری جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پینشن بنوانے لگا ہوں. یہاں سے جب ملک وال پہنچے تو یہاں پہ جی میں نے آپ کی زمین بیچ دی ہے. ملک وال کا ہی ایک بندہ ہے اس کو بیچی ہے تو ہم وہ زمین بھی اتروانے لگے ہیں. عدالت لے کے گئے ہیں. عدالت میں گاڑی کھڑی کر کے چاروں سائڈوں سے دروازوں کو لاک کر کے بھائی نے تھریٹ کیا ہے کہ جی اگر یہاں پہ کچھ بولی یا تو نے کچھ کیا میں تجھے یہاں پہ ہی جو ہے نا وہ بندوں کے درمیان میں ماروں گا اور میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. مطلب اس طرح. اب وہ اکیلی عورت ہے، نہ اس کی بیچاری کی کوئی اولاد ہے. ٹھیک ہے. شوہر بھی فوت ہو گیا. اب جو آسرا ایک زمین کا ہوا تھا وہ بھی بھائی نے تھریٹ کر کے لے لی. اب جب زمین لے بیٹھے واپس گئے ہیں پنڈی، بہن کو لے کے واپس چلا گیا تو فیصل مرتضیٰ نے وہاں پہ جا کے اپنی بہن کو کہا کہ جی یا تو نکاح کر جا یا خودکشی کر لے، میری جان چھوڑ دے. ٹھیک ہے. اب جو وہاں سے دوسری جگہ سے سونا ملا وہ بھی غائب ہے. زمین تو چھین ہی لی عبد الرؤف کے نام کی جو کہ عبد القیوم کا بیٹا ہے بڑا اور فیصل مرتضیٰ کا سالہ ہے. ٹھیک ہے. عبد القیوم صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں عیدگاہ تلنگانہ عیدگاہ جو ہیں اس کے خزانچی بھی ہیں. صحیح. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک باریش آدمی جو کہ محلے میں اور علاقے میں جو ہے بڑی عزت کے ساتھ رہتا ہے اس کی یہ حرکتیں ہیں. اس کے بعد قانونی کارروائی ہماری یہ ہوئی کہ خالہ نے امی کو بتایا، سب سے بڑی بہن ہے، یہ جا کے اپنے بھائی کے گھر سے لے کے آئیں ان کو. ٹھیک ہے. گھر سے لے کے آئیں تو اس کے بعد امی نے اپنے بھائی سب سے پہلے گئیں عبد القیوم کے پاس جو کہ بڑا بھی تھا. ٹھیک ہے. بات بنتی بھی وہی تھی. والدہ میری گئی ہیں عبد القیوم کے پاس کہ آپ نے ایسے ایسے کیا. عبد القیوم صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا. جب امی نے کاغذ شو کیے کہ آپ نے ایسا کیا تو اس وقت جی نہیں جی یہ تو صرف وہ ہوئی ہے گروی ہوئی ہے، وہ ہم نے اس کو عمرہ کروایا. عمرے کا جو ہے نا جب یہ عمرے کے پیسے واپس آ جائیں گے تو ہم زمین واپس کر دیں گے. اب جب زمین ایک دفعہ انتقال ہو جائے آپ اس کا بیع کروا لو تو وہ کیسے جو ہے نا وہ کروائیں. ٹھیک ہے. اچھا، جب ہم نے خاندان میں بات اٹھائی، پنچایت وغیرہ لگائی کہ جی زمین واپس چاہیے اس بہن کی، فیصل مرتضیٰ نے ہمیں تھریٹ کرنا شروع کر دیا. ساتھ میں اس کا جو اب یہ پورا ایک گروپ بن چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس میں فیصل مرتضیٰ، اس کی پھپھو کے بیٹے عارف، اس کا پھپھا کو بیٹا طارق جو کہ پنڈی میں ہی پولیس کا ڈرائیور ہے پریزن وین کا. ٹھیک ہے. اور عبد القیوم، یہ اب گروپ بن کے تھریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی ہمارے پاس ریکارڈنگ بھی ہیں، ہم نے قانونی کارروائی بھی کی. ہم نے وہ آئی جی صاحب کی 1787 پہ کالز کر کر کے تھک گئے ہیں. یہ آپ جو تھریٹ کہہ رہے ہیں تو اس کی مطلب آپ کیا لے رہے ہیں؟ اس تھریٹ میں کیا شامل ہے کہ ایسا انہوں نے کیا کیا ہے؟ تھریٹ میں یہ شامل ہے کہ فیصل مرتضیٰ نے ہمیں ڈائریکٹ فون پہ دھمکیاں دی ہیں والدہ کو کہ میں آپ کے دونوں بیٹے بھی قتل کروں گا اور آپ کا شوہر بھی قتل کروں گا. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی پروف موجود ہے؟ بالکل، ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے جو ہم نے قانونی کارروائی کے لیے پولیس میں بھی دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد عارف جو ہے ہم پر ایک دفعہ بقرہ عید سے پہلے اٹیک کر چکا ہوا ہے.
ہم رات کے اندھیرے میں آ رہے تھے، اب وہ ہماری زندگی کے اس نے ہمیں جو ہے نا وہ ہٹ کیا، لیکن جو ہے نا وہ ہماری بچت ہوگی۔ تو طارق میری والدہ اور بھائی کے پاس گھر میں آتا ہے بمائے پسٹل، ویپن کے ساتھ ہی گھر میں آتا ہے اور دھمکا کے جاتا ہے کہ جی اپنے سارے معاملات کلوز کرو، زمین واپس نہیں ہونی، ٹھیک ہے۔ پسٹل کے ساتھ یہ دھمکا کے جاتا ہے، اور اسی رات دوسری ایک خالہ جو کہ فیصل مرتضیٰ کے گھر کے ساتھ ان کی جو ہے نا دیوار سانجھی ہے، ان کے بچوں کے اوپر اس نے اٹیک کروایا، ٹھیک ہے۔ ایک تو اٹیک کروایا، دوسرا ان کے اوپر جو ہے نا اس نے جھوٹا پرچہ بنوا دیا، ان کے گھر بندے بلا کے ان کو مروایا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ گھر بندے بلا کے مرواؤ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا پرچہ نہیں بن رہا تھا، ڈی ایس پی صاحب نے خارج کر دیا، ایس ایچ او صاحب نے خارج کر دیا، ہر دفعہ ہر جگہ سے خارج ہو گیا۔ پھر اس نے پتہ نہیں کہاں سے سفارش کروائی، اور ہم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، یہ گاؤں میں یہ کہتا پھرتا تھا کہ جی میں پنڈی آر پی او صاحب سے سفارش کروا کے میں پرچہ کرواؤں گا، اور اس نے پھر وہ جھوٹا پرچہ کروایا، ٹھیک ہے۔ پھر پرچہ ہونے کے باوجود وہ پرچہ خارج ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے پھر ہماری بہن و بیٹیوں کو بھی نہیں بخشا، ان کے خلاف بھی اس نے درخواستیں دینا شروع کر دی، جس میں عارف، طارق اور فیصل مرتضیٰ اور عبدالقیوم چاروں برابر کے شریک ہیں، اور پانچواں بندہ عبدالرؤف جس کے نام زمین ہے، ٹھیک ہے، مسلسل تھریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی جی صاحب سے اور آر پی او راول پنڈی اور ایس پی فضل حامد جو اسپیشل برانچ کے ہیں، ان سے جو ہے نا میری ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا سیریس لیں، تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ سیریس لیں۔ ایک وہ جو ہے بے بس اور لاچار بہن ہے جس کے پلے اب کچھ نہیں ہے، یہ اب کبھی ہمارے دروازے پہ ہوتی ہیں، کبھی یہ دوسری خالہ ہیں ان کے دروازے پہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کبھی یہ مدرسے میں رہ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کا بھی جو ہے نا وہ بالکل اس نے یعنی کہ رہنے کو بھی اس نے جو ہے نا وہ کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب اس نے اپنے گھر سے جو ان کے سسرال سے سامان واپس آیا تھا، بیڈ وغیرہ اور وہ ساری چیزیں، وہ بھی اپنے گھر سے اٹھا کے باہر پھینک دیا، اس کی بھی ویڈیو، مطلب ہر چیز کا ہمارے پاس پروف ہے، ہم ایسے کوئی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب یہ کہہ لیں کہ یہ پورا گروپ جو ہے نا پورے علاقے میں اس وقت یہ کہہ لیں کہ وہ خوف کی علامت بنا ہوا ہے۔ یہ اپنی طرف سے تھریٹ کرتے ہیں لوگوں کو، لوگوں کی زمینوں پہ جا کے یہ قبضے کرتے ہیں، رات کو اندھیرے میں لوگوں کی زمینوں کے درخت کاٹ کے پھینکتے ہیں۔ زمینوں پہ جب قبضہ کرتے ہیں تو فیصل مرتضیٰ کے پاس بھی ویپن ہے، طارق کے پاس بھی ویپن ہے۔ اب مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ایک پولیس کے ڈرائیور کے پاس ویپن کا ہونا کیا ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی زمینوں پہ اس طرح کے گاؤں میں کوئی واقعات نوٹ ہوئے ہیں یا کوٹ ہوئے ہیں جو آن دی ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے جو ایسا کوئی اقدام کیا ہے؟ بالکل ایسے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ریکارڈ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے جھگڑے جو ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں عدالتوں میں اس کے کیس چلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان کی ڈھوک سے آگے ہی گرب ڈیم ہے، ٹھیک ہے، اس میں گورنمنٹ کی زمین 12 کے پتہ نہیں 16 کنال اس نے لپیٹی ہوئی ہے، جو کہ باغ کی جگہ اور گورنمنٹ کی جگہ، ٹھیک ہے، لیکن لپیٹ کے صرف اس بہاف پہ کہ میں پولیس کا ملازم ہوں، ہمارے اینڈ پہ بیک اینڈ پہ جو ہے نا ہمارے افسروں کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سفارشیں ہیں۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوکل پولیس ہے جس کو وہ اپلیکیشنیں یا جو بھی کچھ دے رہا ہے، تو اس کے اس حوالے سے جو کردار ہے وہ کس حد تک مثبت یا منفی رہا ہے؟ ان کا کردار تو جو ہے نا وہ مثبت ہی رہا ہے ہمارے ساتھ، میں ایسے ہی جو ہے نا وہ کروں۔ ہاں، جب انہوں نے وہ خالہ کے بیٹے پہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا ان کے اوپر جب پرچہ کروانے کی کوشش کی تو ڈی ایس پی صاحب سے بھی ریجیکٹ ہوا، ان کا میڈیکل تک ریجیکٹ ہوا، ٹھیک ہے، اور آگے جو صدر تھانہ جو ہے تلگنگ کا، اس سے بھی ان کا پرچہ ریجیکٹ ہوا۔ پرچہ تب ہوا ہے جب سفارش آئی ہے۔ حوالے سے ابھی آپ کیا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حکام اگر اس چیز کا نوٹس لیں تو کیا ہونا چاہیے، اور آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کی زمین جو ہے نا وہ واپس کی جائے، ٹھیک ہے۔ باقی بہنوں سے بھی فیصل مرتضیٰ نے یہ بات کہہ کے زمین لی تھی کہ میں آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیسے دوں گا، اس کے زمین اس نے لے لی، پیسے ابھی تک کسی بہن کو نہیں دیے۔ یہ وکٹم ہے، یہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ میری والدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری یہی جو ہے نا وہ کوشش ہے، ہم مسلسل یہی کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم افسران بالا تک جائیں، ان تک یہ اپنی بات پہنچائیں کہ خدا را اس لاوارث عورت کی جو ہے نا مدد کر دیں۔ کیوں؟ یہ ایک قسم کی لاوارث ہیں، ان کا شوہر نہیں ہے، ان کی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کب تک جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ دھکے کھائیں گی؟ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو، زمین واپس کریں، ٹھیک ہے۔ زمین نہیں دیتے جو اس کی اس وقت قیمت ہے نا وہ کم از کم واپس کریں، اور دوسرا جو ہمیں تھریٹ ہے اس کا جو ہے نا وہ کریں کہ آپ کا ڈرائیور کس بہاف پہ عارف، طارق اور فیصل مرتضیٰ کس بہاف پہ ویپن لے کے پھر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں طارق آیا، ٹیبل پہ پسٹل رکھا اس نے کہ بہن میری اب تو اس معاملے میں نکلی نہیں، نقصان اٹھائے گی۔
تو ہماری جو ہے نا یہی ریکویسٹ ہے آئی جی صاحب سے بھی، ہم 1787 پہ کالز کر کر کے تھکے ہوئے ہیں، ہمیں ابھی تک کوئی اوپر سے کالز جاتی جاتی جب نچلے درجے میں جاتی ہیں تو وہاں پہ فیصل مرتضیٰ اپنی سفارش کروا کے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے فارغ ہو جاتا ہے، ہماری درخواست داخل دفتر ہو جاتی ہے۔ آر پی او صاحب پنڈی جو ہیں ان سے، ایس پی فضل حامد صاحب ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں جو ہے نا، بے شک ہم حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن کم از کم ان کو بھی بلائیں اور ہمارا یہ مسئلہ جو ہے نا وہ کسی جو ہے نا وہ حل کی طرف لے کے جائیں۔ بس یہی کہنا چاہوں گی کہ بھائی سب سے پہلے تو اس کی دے کہ یہ اپنا کوئی ٹھکانہ بنا کے کہیں بیٹھے، نہ میرے دروازے پہ رہے نہ کسی اور بہن پہ، کوئی بھی نہیں رکھتا۔ جب بھائی نہیں رکھتا تو کون رکھتا ہے؟ آج میں بھی بچوں والی ہوں، میری بھی بہو ہیں، میری بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں ہیں، میں اپنے گھر میں ہوں، تو میں نہیں رکھ سکتی، کوئی بہن بھی نہیں رکھ سکتی۔ اس کو یہی کہوں گی کہ شرم کرے، اس کی چیز اس کو دے، اور میری جو ہے تو اعلیٰ افسران سے یہ درخواست ہے کہ یہ ہبہ یا بے، ہمیں ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہیں۔ اس نے ہم بہنوں، سب بہنوں سے زمین اتروائی، ہم یہ چاہتی ہیں کہ بھائی ہماری زمین جو ہے تو ہمیں واپس دی جائے۔ ہیڈ ماسٹر عبدالقیوم کو بھی یہی درخواست ہے کہ مجھے خود انہوں نے لایا، انہوں نے مجھے پیار سے اور مجھے دھوکہ دے کر مجھے میری زمین اتروائی کہ میں ہر کسی کی محتاج نہ رہوں، میں اپنا جو بھی حق ملا ہے میں اپنے بچوں پہ ہی تقسیم کروں گی جو مجھے ملا ہے۔